السلام علیکم. انجینئر سید احتشام الحق. آج ہم اپنا ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلی کا جو آگاہی کا پروگرام ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. اور آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آج تک ہم محفوظ طریقے سے اپنے ویسٹ کو ڈپازٹ کرنے میں یا تلف کرنے میں کیوں نہیں کامیاب ہو سکے. اس کی کیا ریزن ہے اور اس کا کیا سلوشن ہے، ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں. پورے ملک میں بغیر کسی حفاظتی انتظام کے ڈمپس موجود ہیں، اور یہ ڈمپس جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ زیر زمین پانی اور سطحی پانی کو آلودہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو گیسز ریلیز کر رہے ہیں وہ گیسز جو ہیں وہ ہیلتھ ہیزرڈ ہیں، وہ انوائرمنٹ کے لیے بہت خراب ہیں، کلائمیٹ چینج کے لیے بہت خراب ہیں، گرین ہاؤس گیسز ریلیز کر رہی ہیں. تو مسلسل انویسٹمنٹ کے باوجود، مسلسل فنڈز الوکیشن کے باوجود ہم اس کو محفوظ طریقے سے تلف کیوں نہیں کر سکتے، ڈپازٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا مسئلہ ہے ہمارا؟ تو دو تین مسئلے ہیں اس میں. پہلی تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ڈیسیشن میکنگ کے پروسیس ہے ہمارا وہ اتنا طویل ہے اور اتنا کمبرسم ہے کہ اس میں ایک جو اٹیمپٹ ہوا تھا کہ یہ کمپنیز لائک لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور دوسرے شہروں میں جو کمپنیاں ہیں یہ کریٹ کی جائیں گی اور یہ پنجاب کی حد تک یہ چیزوں کو ٹھیک کر دے گا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا. ہم اب تک یہ دیکھتے ہیں کہ لاہور میں جو لکھوں ڈھیر لینڈ فل ہے یا ڈیوٹی ہے، لکھوں ڈھیر سے جو امیشنز ہو رہے ہیں اور وہاں ہم ڈپازٹ کرتے جا رہے ہیں. ابھی تک 15 ملین ٹنز کے قریب ہم کر چکے ہیں وہاں پہ ڈمپ، اور ابھی اور ڈمپ کرتے رہیں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی توجہ مرکوز کریں انجینئرڈ سیف ڈسپوزل سائٹس کو ڈیولپ کرنے میں. اب یہاں پرابلم شروع ہوتی ہے. محفوظ طریقے سے گاربیج کو ڈپازٹ کرنے کے لیے نئے جو ہم مدفن یا لینڈ فل بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے الوکیشن آف لینڈ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا، اب تک یہ ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ لینڈ ہونی چاہیے. ہر مرتبہ اگر گورنمنٹ لینڈ ڈھونڈتے رہیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ لینڈ سوٹیبل ہو، وہ اس جگہ پر لینڈ فل بنانا مناسب نہ ہو، کیونکہ لینڈ فل کو لوکیٹ کرنے کے بہت سارے کرائیٹیریا ہیں، بہت سارے پوائنٹس ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ بہت لینڈ فل کے لیے سائٹ سلیکشن کے دوران ہی ایکسپرٹ کنسلٹنٹ، ایک ماہر جو ہو اس کام میں، اس کو انگیج کرنا چاہیے تاکہ وہ یہ بتا سکے کہ یہ ہمارے پاس 2-3 سائٹس اویلیبل ہیں، ان میں سے کون سی سائٹ ہے جس پہ کہ لینڈ فل بن سکتا ہے. ابھی جیسے ریسنٹلی کچھ سائٹ سلیکٹ ہوئی ہیں پاکستان میں جہاں زیر زمین پانی جو ہے صرف 1 میٹر یا 2 میٹر پہ ہے. تو وہاں تو لینڈ فل بنانا بڑا مشکل کام ہے، بہت ہی کاسٹلی کام ہے. تو اس لیے یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ کتنا زیر زمین پانی جو انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبل ہے وہ کتنا نیچے ہونا چاہیے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں جو سٹیپس لینے چاہیے وہ یہ ہے کہ لینڈ لوکیشن ایک لینڈ فل کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کی لینڈ ہو، وہ پرائیویٹ لینڈ بھی ہو سکتی ہے. اور پرائیویٹ لینڈ میں وہ ایسی ریموٹ جگہ ہو جو کہ پہاڑوں کے درمیان ہے، کٹی پھٹی ہے، جہاں پر کہ انڈولیشنز ہیں، زراعت کے قابل نہیں ہے، بارانی زمین ہے. تو ہمیں وہ ایسی جگہ سلیکٹ کرنی چاہیے. اور وہ اگر پرائیویٹ اونرشپ بھی ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا.
the private owner should be made part of the project. یا تو آپ اس کو پہلے کمپنسیٹ کر دیں یا لانگ ٹرم جو آپریشن ہے اس کے اندر اس کو انکارپوریٹ کر لیں، جیسے بھی کر لیں. لیکن یہ ایک بہت بڑی ریسٹرکشن ہے کہ گورنمنٹ کی لینڈ ہوگی تو لینڈ فل بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا. تو اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. تو 2-3 باتیں اس میں جو ہیں، پہلے تو یہ ہے کہ ایکسپرٹ آن بورڈ ہونا چاہیے جس کو یہ پتہ ہو کہ لینڈ فل کہاں لوکیٹ ہونا ہے، اور ایک سائٹ نہیں ہونی چاہیے، بہت ساری سائٹس آپ آئیڈینٹیفائی کریں، 3 4 5 6، اور اس میں ٹائم لگتا ہے. سو 1 مہینہ لگے، 2 مہینے لگے، 3 مہینے لگے، وہ ٹائم لگنا چاہیے اس میں. تو وہ ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا ایک چیز جو ہمارے پاس ہے، ساری دنیا میں ہے یہ کہ ناٹ ان مائی بیک یارڈ، کہ میرے علاقے میں لینڈ فل نہ آئے. تو بھئی اگر آپ کچرا پروڈیوس کرتے ہیں تو آپ کے علاقے میں اس کا ڈسپوزل بھی آئے گا نا. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، 30 سال ہو گئے مجھے اس بزنس میں، کہ کمیونٹیز who produce the waste and the landfills have to learn to live together. وہ کیسے؟ کہ آپ لینڈ فل کی اجازت دیں اور یہ یقین بنائیں کہ ڈیزائن صحیح ہے اور اس کا آپریشن جو ہے جو حفاظتی تدابیر کے اصولوں کے مطابق ہوتا ہے. Then there is no problem. So we have to make sure that we understand. ہمیں یہ آگاہی ہونی چاہیے کہ اگر میں کچرا پروڈیوس کرتا ہوں تو اس کو کہیں نہ کہیں لے جا کر اس میں سے دیکھیں، ہم ریسائکلنگ بھی نہیں کرتے. وہ بھی ایک بات ہے جس کو ہم کسی دوسرے دن ہم اس کو اپنے ٹاک کا حصہ بنائیں گے. ایٹ دس ٹائم اس کو ہم کہتے ہیں نمبی سنڈروم، ناٹ ان مائی بیک یارڈ. اس سے ہمیں اوور کم ہونا پڑے گا. آپ کے بیک یارڈ میں اگر لینڈ فل ہے، میں نے کچھ لینڈ فلز ہم نے ہمارے ایسے آپریٹ کیے ہیں اور بلڈ کیے ہیں جو بالکل کمیونٹی کے نزدیک تھے، لیکن ان کے کوئی مضر اثرات وہاں رہنے والے لوگوں کے لیے مضر اثرات جو ہیں وہ نہیں ہوئے، اس لیے کہ حفاظتی اقدامات سارے کیے ہوئے تھے. تو 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ ہمیں فوراً سے پیشتر پرانے لینڈ فلز کو بند کرنا چاہیے، نئے لینڈ فلز کے لیے جگہ الوکیٹ کرنی چاہیے، جگہ صحیح طریقے سے ہمیں سلیکٹ کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنی کمیونٹیز کے لیے محفوظ لینڈ فلز کی ضرورت ہے اس وقت تک جب تک کہ کوئی نئی ایجاد نہ آ جائے اور ہم اس کو یوز کر کے، اس ٹیکنالوجی کو یوز کر کے گاربیج کو لینڈ فل میں لے جانے کی ضرورت نہ پڑے. جیسے کہ اب ویسٹ ٹو انرجی پہ کافی توجہ ہے، لیکن ہمارے لیے اس وقت تک وہ تھوڑا سا کاسٹ افیکٹو نہیں ہے، لیکن وہ ہو جائے گا اگر ہم نئی ٹیکنالوجیز کو بھی یوز کریں اور محفوظ لینڈ فلز بھی بنائیں. اور اس موضوع پہ ہم دوبارہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، اس کو الیبوریٹ کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہمیں یہ آگاہی ہو کہ ڈمپ سائٹس ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہیں. نئے محفوظ لینڈ فل بنانے چاہیے اور اس کے لیے جگہ الوکیٹ کرنی چاہیے. فنڈز تو گورنمنٹس الوکیٹ کرتی رہی ہیں. پنجاب میں تو پچھلے 10 سال میں بے تحاشا فنڈز الوکیٹ کیے ہیں. تو فنڈز کی اویلیبلٹی پرابلم نہیں ہے، ٹیکنیکل نو ہاؤ از اے بگ پرابلم. We need to educate our engineers and managers the modern techniques of developing, designing a landfill and operating it. تو یہ بھی ایک موضوع ہے جس کو ہم بعد میں کسی دن آپ سے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. آج کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.